بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم عن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو، یہ والا جو مہینہ ہے یہ شعبان ہے، اس مہینے کی آخری تاریخ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایک خطبہ دیا۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا، اے لوگو، تم پر ایک عظمت والا اور برکت والا مہینہ قریب آ رہا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر، ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات میں جو عبادت ہوگی وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، افضل ہوگی، اور 1000 مہینوں سے 80 سے اوپر سال بنتے۔ ایک تو رمضان کی خصوصیت یہ ہو گئی، دوسرا آپ نے فرمایا جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوع، اللہ نے اس کے دن میں روزوں کو فرض قرار دیا، اور جو اس میں رات کو قیام ہے اس کو نفل قرار دی، یعنی وہ فرض نہیں۔ تو اس میں عمل کیا ہوگا؟ دن کو روزہ ہوگا اور رات کو قیام، یہ ہوگا اس کا اوقات کی تقسیم۔ آگے فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سوا، جو آدمی اس رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نیکی کا عمل کرے، خیر کا عمل کرے اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا ثواب ایسے ہوگا جیسے اور دنوں میں فرض کا، یعنی جو ثواب کا وہ ہے وہ زیادہ ہو جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں کوئی نفل عمل کرے تو ثواب اس کا ہوگا فرض کے برابر، اور جو اس میں فرض ادا کرے گا تو اس کا ثواب ایسے ہوگا جیسے باقی مہینوں میں 70 فرض کا ثواب۔ یہ بات ہو گئی، یہ تو اجر ثواب کی بات ہو گئی نا، کہ اس مہینے میں اجر ثواب کا جو مقدار ہے وہ زیادہ ہو گئی، تو اس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر، اور ایک رات کا جو اجر ہے وہ 1000 مہینوں سے زیادہ ہو گیا۔ تو اب آپ دیکھو کہ اس مہینے کے اندر اجر ثواب کتنا زیادہ ہوگی۔ آگے فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ۔ رمضان میں جس عادت کو اختیار کرنا ہے وہ کون سا عادت ہوگا؟ صبر۔
مرضی کے خلاف ہوگا صبر کو، اپنے اندر صبر پیدا کرو۔ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ، اور صبر کا بدلہ جنت۔ اب چند چیزوں کو رمضان میں اپنے ذہن میں بٹھانا ہے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اعمال کا اجر زیادہ ہوگی۔ نمبر 2 بات کیا ہے کہ یہ صبر کا مہینہ۔ نمبر 3 بات کیا ہے؟ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، یہ ہمدردی کا مہینہ۔ لوگوں کے درد میں شریک ہو جاؤ۔ ہمدردی مانا جو اور کا درد ہے اس کو اپنا درد بناؤ۔ سمجھ آیا؟ اگر کوئی آدمی غریب ہے تو غریب کو کیا تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف محسوس کرو۔ اگر کوئی اور پریشانی ہے کسی کو، وہ پریشانی سے جو اس کو تکلیف وہ آپ محسوس کرو۔ ہمدردی کا معنی یہ لوگوں کے ساتھ ایسے پیش آؤ کہ جو لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جیسے آپ کے ساتھ ہو رہا۔ ہمدردی۔ رمضان کا مہینہ تیسرے نمبر پر کون سا مہینہ ہے؟ مہینہ تو رمضان کا مہینہ اجر کا مہینہ ہے ایک، رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے 2، رمضان کا مہینہ کس کا مہینہ ہو گیا؟ ہمدردی کا مہینہ۔ اب یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی رمضان آیا نہیں لیکن آپ ایسا اپنی امت کو سمجھا رہے، ان چیزوں کے لیے تیار ہو جاؤ پہلے، ہے نا؟ جیسے آپ ایک راستے سے گزر رہے ہیں اور آگے ایک بازار آئے گا اور اس بازار میں پہلے سے آپ کو بتا دیا گیا کہ فلانی فلانی چیز ملے گی، تو اپنے آپ کو تیار کرو اس کے۔ اب جو رمضان کا مہینہ، پہلی بات ہو گئی کس کا مہینہ؟ اجر کا مہینہ۔ نمبر 2 کس کا صبر کا مہینہ۔ نمبر 3 کس کا مہینہ؟ ہمدردی کا مہینہ۔ نمبر 4 وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اور ایسا مہینہ ہے کہ جس میں مسلمان کا رزق زیادہ کر دیا جائے۔ آپ دیکھو ہر آدمی کے دسترخوان پر کتنی نعمتیں ہوتی، غریب سے غریب آدمی، وہ میوے جس کو آدمی اور مہینوں میں مہینے میں کھاتا ہے اور رمضان میں ایک دن میں ہو۔ تو چوتھے نمبر پر بات ہو گئی کہ رمضان یہ برکت کا مہینہ۔ سمجھ آیا؟ اب اس حدیث میں جو بات ہے، اجر کا مہینہ، صبر کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ، برکت کا مہینہ۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا، من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار۔ جس نے رمضان میں کسی روزہ دار کو افطار کرایا، اس کو کچھ سامان دے دیا اور اس روزہ دار نے اپنا روزہ اس کے اوپر کھول لیا، تو فرمایا کہ یہ جو روزہ افطار کرانا ہے یہ اس آدمی کے گناہوں کی مغفرت کا سبب بنے گا، اس عمل کی وجہ سے اس آدمی کے گناہ اللہ معاف کرے۔ اور نمبر 2 کیا بات ہے؟ جہنم کی آگ سے اس کی گردن آزاد ہو جائے۔ کس عمل پر؟ افطار کرائے۔
کسی روزہ دار کو آپ نے افطار کرا دیا، گناہوں کی معافی، جہنم کی آگ سے آزادی۔ اب دیکھو صحابہ نے ایک سوال کر لی، صحابہ کے سوالات سے ہمارا کام آسان۔ صحابی نے سوال کیا، رسول اللہ لیس، اچھا سنو تیسری بات ابھی باقی ہے، وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ۔ روزہ دار کو آپ نے افطار کرایا، تین فائدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے، گناہوں کی معافی، جہنم کی آگ سے آزادی، اور اس روزہ دار کی طرح روزے کا اجر، یعنی آپ کو روزے کا اجر۔ اس لیے علماء یہ کہتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں کہ ایک آدمی رمضان میں روزہ رکھتا ہے ایک، ویسے تو 30 یا 29 روزے فرض ہے نا، لیکن اجر میں ایک آدمی نے روزہ رکھا خود تو اس کو اجر ملا، افطار کرایا ایک روزہ دار کو تو اجر ملا، تو کتنے روزوں کا اجر ہو گیا؟ 2 کا اجر۔ کیسے شہر الاجر ہے نہیں، یعنی کس طرح بہانے بہانے پر اجر مل رہا ہے۔ ایک آدمی نے 10 روزہ دار کو افطار کرا تو کتنا ہو گیا؟ ایک اپنا روزہ تو ہو گیا، اور 11 روزوں کا اجر۔ صحابہ نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ تو روزہ افطار کرانے کا جو اجر ہے یہ تو بہت بہترین ہے، لیکن ہر ایک کی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو افطار کرائے، وہ تو خود اپنے افطار کا انتظام کر لے تو بڑی بات۔ تو کہا لیس کلنا یجد ما یفطر بہ الصائم، ہم میں ہر ایک کی طاقت نہیں ہے کہ وہ روزہ دار کو افطار کرائے، تو پھر اس اجر سے ہم محروم ہیں، کہ اس کے لیے تو پیسہ چاہیے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعطی اللہ ھذا الثواب، اللہ تعالیٰ یہ ثواب دیتے ہیں اس آدمی کو بھی، من فطر صائما علی مثقۃ لبن او شربۃ من ماء، جو لسی کا گھونٹ پلائے یا پانی کا گھونٹ پلائے، یہ والا اجر ملے گا۔ بتاؤ، آسان ہو گیا نہیں؟ ایک گلاس پانی آپ نے دے دی، یہ والا اجر ہو گیا۔ اس لیے میں ساتھیوں کو یہ کہتا ہوں کہ روزہ مسجد کے اندر افطار کرو، اور جو آپ کے پاس میسر ہے وہ لے کر کے آ جاؤ، اور کچھ بھی نہیں ہے ایک گلاس پانی گھر سے اٹھاؤ لاؤ۔ یہاں جو اجتماعی نظام ہے وہ کوئی کسی کا محتاج نہیں، یہ بات اپنے ذہنوں سے ٹھیک کر لینی چاہیے۔ کوئی سمجھتا ہے نا کہ شاید میرا کوئی کسی کا محتاج نہیں، ہاں ہم میں سے ہر ایک اس اجر کا محتاج۔ سمجھ آیا؟ ہاں، ایک گلاس پانی اٹھا لیا اور آ گئے۔ یہاں مسجد میں جو کولر میں پانی رکھا ہے وہ اس میں شامل ہے۔ اب جتنے روزہ دار افطار کریں گے اس میں ہمارا حصہ ہو۔ اللہ کو مالدار اور غریب کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تو ہمارے اس جذبے کو دیکھتے ہیں جو اللہ کی محبت میں ہم ایک عمل کرتے ہیں۔ اس لیے جو آدمی اپنے مال کے اوپر ذرا بھی تکبر کرتا ہے اللہ اس کو توفیق ختم کر دیتے ہیں، نہیں توفیق دیتے۔ توفیق تو اللہ کی طرف سے۔ تو فرمایا کہ اللہ جل جلالہ
روزہ افطار کرانے کا ثواب اس آدمی کو بھی دیتے ہیں جو لسی کا، دودھ کا یا سادہ پانی کا گھونٹ پلاتا. یہ تو ہر ایک کی طاقت ہے نا. اس لیے اپنے پڑوس کے اندر جب افطار بنائیں گے تو اپنے پڑوسیوں کو تھوڑا سا لے جا کے دے دی. ادھر گھروں کو دے دیا، ادھر گھروں کو دیا. پانی رکھ دیا. آپ کا گھر ایسی جگہ میں ہے جہاں لوگوں کا گزر ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ تو آپ نے افطار کے لیے ان کو سامان. اس لیے یہ والا مہینہ انفاق کا مہینہ بھی، خرچ کرنے کی عادت ڈال. جو آدمی کی طاقت ہے اس کے مطابق خرچ کرے. اور فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے اس کو ایسا پلائیں گے کہ جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے. واہ حضرات دیکھو، ان سب چیزوں کے لیے پہلے سے تیار ہونا. یہ موقع ملیں گے ابھی رمضان. چھوٹے چھوٹے عمل پر بڑے بڑے اجر ملیں گے. جو آدمی پہلے سے تیار ہوا اور ان موقعوں سے فائدہ اٹھایا تو بڑا کام ہو جائے گا، اور جو اس سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا تو بڑا نقصان ہو جائے گا. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا پہلا حصہ رحمت ہے، بیچ والا حصہ مغفرت ہے، اور آخر والا حصہ جہنم کی آگ سے آزادی. مولانا منظور نعمانی رحمہ اللہ نے اس کتاب جو لکھی ہے نا حدیث پر، انہوں نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے، فرمایا کہ لوگ 3 قسم کے ہیں. بعض وہ ہیں جو رمضان کے علاوہ میں بھی تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، تو ان کے لیے تو یہ مہینہ سوچے سے بارش ہو گئی رحمتوں کی. وہ رحمت میں، بارش میں. اور جو آدمی ٹھیک بھی چلتا ہے، کبھی ٹیڑھا بھی ہو جاتا ہے، گناہ نیکیاں مکس ہے اس کی زندگی میں، خلط ہو گئی ہیں، اس آدمی کے لیے مغفرت پھر شروع ہو جاتی ہے. وہ پہلا 10 جب گزرتا ہے نا تو بس مغفرت پھر شروع ہو جاتی. اور جو آدمی بہت ایسے ہی کمزور زندگی گزارتا ہے تو اس کے لیے وہ آخر والے حصے میں کام ہو جاتا ہے. پہلے والے کامیاب لوگ پہلے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. دوسرے نمبر پر والوں کے لیے دوسرا اشرہ ہوتا ہے، آخری جو کمزوروں کے لیے تیسرا اشرے میں کام. اللہ ہم سب کو نصیب کرے. حضرت آخری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو اپنے غلام سے آسانی کا معاملہ کرے. اب غلاموں کی بات تو نہیں حضرات، لیکن اپنے ماتحتوں اور نوکروں کی بات ہو سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کریں گے اور جہنم کی آگ سے آزاد کریں گے. حضرات یہ وہ خطبہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آنے سے 1 دن پہلے دی. یہ خطبہ میں نے آپ لوگوں کو سنا دیا. اب ہم سب ایسا کریں گے حضرات، پہلے میں اور پھر آپ سب ایسا کریں گے کہ ہم اپنا ذہن یہ بنائیں گے کہ رمضان جتنی چیزوں کے ساتھ آتا ہے، رمضان اجر کا مہینہ، رمضان صبر کا مہینہ، رمضان ہمدردی کا مہینہ، رمضان برکت کا مہینہ، رمضان رحمت کا مہینہ، رمضان مغفرت کا مہینہ، رمضان جہنم کی آگ سے آزادی کا مہینہ، اور رمضان انفاق کا مہینہ. سمجھ آیا؟ یہ تقریباً 8 یا 9 باتیں اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں. ان سب چیزوں کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں.
اور سب سے پہلی بات کسی عمل سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ آپ نے رمضان کے مہینے میں جن جن چیزوں کو ڈالا ہے مجھ کو وہ چیزیں نصیب کرتے. ہاں آپ اس میں اجر دیتے ہیں، میں آپ کے اجر کا سائل. آپ اس میں صبر، مجھے صبر نصیب کر دے، مجھے ہمدردی نصیب کر دے، مجھے برکت نصیب کر دے. یہ سب چیز اپنی دعا کی اور عملاً ان کاموں کے لیے تیار ہو. سوال ہوتا ہے نا کہ ہم رمضان کیسے گزارے، بس یہ کام کرو، یہ کام کرو، بس رمضان آپ کا قیمتی ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ اللہ سب کام ہے.